بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور بے بچوں مرات لگیں راستے پر رضی خدا ٹھک تھا زمان زیادہ الامتحان لا مشکل رائیوین کا خود سوک نہ دے کہ خط در کم بزرگان تا معذرت ہوتی کوکنار مال ہے، مال کا بیچنا جائز، لیکن اس کو کاروبار نہ بنائیں، ویسے اگر ہاتھ میں آ جائے تو بیچ۔ اچھا جی، وجنایت الراہن علی الرہن مضمونا۔ سنو بھائی، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے ادھار لیے اور یہ خر اس کے پاس رہن رکھا، اور جب اس کو مرتہن نے مرہون بنایا تو میں نے گولی مار کر اس کو قتل کر دی، تو راہن جنایت کرتا ہے مرہون میں، یہ ضامن ہے یا نہیں؟ کہتے ضامن ہے۔ کیوں؟ اگرچہ میں مالک ہوں خر کا، لیکن اس خر کے ساتھ حق مرتہن کا وابستہ ہے، اس حق نے مجھے اجنبی بنایا، اور اجنبی جب اجنبی چیز میں جنایت کرے تو وہ ضامن ہے، تو میں بھی اس کی قیمت کا، اور قیمت اس کے پاس رہن ہوگی۔ وجنایت الراہن، اگر راہن نقصان کری مرہونی کا تو وہ مضمون ہے، لأنہ تفیت حق لازم، میں نے فوت کیا مرتہن کا حق لازم محترم، وتعلق مثلہ بالمال، اور تعلق مثل حق مرتہن کا میری غلام کے ساتھ، یجعل المالک کالاجنبی فی حق الزمان، وہ مالک کو اجنبی بناتا ہے فی حق الزمان۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ میرا مال ہے لیکن میں مرض موت میں مبتلا ہوا، تو مالک ہونے کے باوجود میں اجنبی ہوں اس مال سے، کیوں؟ حق ورثہ کا اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کتعلق حق الورثہ بمال المریض مرض الموت یمنع، یہ تعلق حق ورثہ کا منع کرتا ہے نفاذ احسان مرنے والے کا فیما اس مال میں جو علاوہ ثلث کا ہو۔ بات سمجھ میں؟ دوسری مثال، مرتے وقت میں نے کہا میرا یہ غلام وزیر کو دے دو، میرا یہ مال، غلام جو ہے وہ کس کو نہیں، میرا یہ غلام وزیر کی خدمت کرے گا، تو اس کے منافع تو وزیر کے ہیں لیکن اس کی ملکیت ورثہ کی ہے۔ اب ورثہ مالک ہے لیکن مالک ہونے کے باوجود اگر انہوں نے ان کو مار ڈالا تو وہ ضامن ہے، کیونکہ اس غلام کے ساتھ حق الخدمت مصالحہ کا وابستہ تھا۔ یا وہ عبد المصابی خدمتی ہی، جس کی خدمت کے ساتھ وصیت کی گئی ہو وزیر کے لیے، اذا اتلفہ الورثہ، اور ورثہ کو ہلاک کرتا ہے، نزمینو قیمت ہو، تو وہ ورثہ ضامن اس قیمت کا، لیشترى بها عبد، تاکہ اس قیمت سے ایک اور غلام لیا جائے، یقوم مقامہ، اور مقتول کا قائم مقام بن کر وزیر کی خدمت کرے۔ ٹھیک ہے۔ وجنایت المرتہن علیہ تسقط من دینی بقدرها،
میں نے پھر بگاڑا سے 100 روپے لیے، اس کے پاس خر رہن رکھا 100 روپے کا، رات کے وقت پھر بگاڑا نے اس کا دم چھوڑ دیا، اب وہ دم 10 روپے کا تھا تو اس کی دین میں سے کتنا ساتھی 10 روپے، ٹھیک ہے۔ وَجُنَابَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ، اگر مرتہن اس کو جنب بنا لے نو تسقط من دینہ بقدرها، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مانا ہو ان یکون الزمان کہ زمان علی جنس دینو، وَهَذَا لِأَنَّ الْعَيْنَ خر کی صورت ملک المالک، وہ میرا ملک ہے، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنِ، اور مرتہن نے اس کا نصف مؤخر خراب کر لیا، نو فَيَزْمِنُهُ لِخَالِقِهِ، ٹھیک ہے۔ دے بیا ہم خریانی میں شوی خبار نوزی کنار تا زن نکی دا طالبان په خواهد چرس دا سیگرٹ و نصار مسکار کل دا حلقه پول که دارن ابلش پزا جمع مسجد تا تلیم اغلان دی برنده که تیردم دا سی دا چرس ویمو لکه چیز چرس خانه ترازم یکا کنه چرس دلتا که چنگه دارن نه مراد په پاړو شو ختم نالته کې یو 2 حضرات ناستو عجیبه خلک دا ولی دا د دماغ د دې نشونه خالي کوم سړی چې شراب سکي نه هغه چرس نسکي ولی شراب د هغې نه قوي دي کوم سړی چې چرس کي د هغه په سیګرټو دغه نه یخېږي ولې ځکه هغه د هغه نه قوي دا ټول نه قوي دي په خدای قانون کې دماغ لپاره بهترین نشه چې کوم دی هغه څه خیر الجلیس فی الزمان کتاب، بهترین دوست په دې زمانه کې کتاب دی. وجنایت الرهن الى الراهن والمرتهن وعلى مالهما حاضر، پیر بگاڑا سے میں نے 100 روپے ادا لیے اور یہ غلام رہن رکھا، اس کے بعد غلام نے راہن کا نقصان کیا یا غلام نے مرتہن کا نقصان کیا تو یہ حاضر ہے، یہ منع ہے. وہ جنایت الرہن، اگر عبد مرہون نقصان کرے راہن کا یا نقصان کرے مرتہن کا، وعلی مالہما یا نقصان کرے ان کے اموال کا، نو حضر یہ باطل ہے اور یہ بطلان بابا جی کا مذہب ہے. وقال صاحبین کہتے جنایت علی المرتہن معتبرۃ، اگر مرتہن کا نقصان کرے تو عبد ضامن ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مصنف نے کہا تھا کہ جنایت نفس راہن پر اور نفس مرہون پر اور مال پر، تو نفس مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ راہن کو قتل کرے یا مرتہن کو قتل کرے، لیکن قتل سے مراد قتل خطا ہے جس کے مقابل دیت واجب ہے. تو امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ اگر مرہون راہن یا مرتہن کو قتل کرے تو ان پر دیت نہیں ہے، اور امام یوسف فرماتے ہیں دیت ہے. اور مراد جنایت علی النفس مراد ما وہ قتل خطا ہے جو موجب دیت کا ہے. اما الوفاقیہ، یہاں دو صورتیں ہیں، ایک جنایت مرہون کا راہن پر، وہ بالاتفاق حاضر ہے، کیوں؟ یہ مملوک ہے اور یہ کیا ہے؟ مالک ہے. تو اگر میں اس سے زمان لوں تو یہ مجھے پیسے دے گا اور اس کی جو پیسے وہ میرے نہیں ہیں، تو میں نے اپنی مال کو اپنی مال کا عوض بنا لیا، یہ غلط ہے. ہر چیز وفاقیہ ہے فلی انہا جنایت المملوک علی المالک. ٹھیک ہے، راہن کیوں مالک ہے؟ اللہ تعالی نے تم نہیں دیکھتے انہو لو ماتا، اگر مرحوم مر جائے نو کان الکفن والے ہے، کفن کس کے اوپر ہے؟ راہن پر. بخلاف جنایت المغصوب علی المغصوب منہ، ہاں میرا یہ غلام ہے، اس کو پھر وغیرہ نے غصب کیا تو یہ مغصوب ہے. یہ کون ہے؟ اور میں مغصوب منہ ہوں. اس مغصوب غلام نے میرا نقصان کیا تو مولی صاحب اس کا زمان اس پر ہے. کیوں؟ جب زمان ادا کرے تو یہ اس کا مملوک بنے گا، جب یہ مملوک اس کا بنے گا تو مجھ سے اجنبی ہے، تو یہ جنایت اجنبی کا ہے اجنبی پر. تو مغصوب من ہو کر مغصوب اگر مغصومین کی جنایت کرے تو مغصوب کے اوپر زمان ہے.
بخلاف یہ کہ مغصوب غلام جنایت کرے مغصوب منہ اصل مالک کا، کیونکہ ملک عند ادا الزمان یثبت للغاصب، کیونکہ غاصب جب زمان ادا کرے گا تو مغصوب پر ملک غاصب کا ثابت ہوگا، اور یہ ملک مستند ہے اس غصب سابق کو، حتیٰ کہ کفن علیہ غاصب کے اوپر ہے، نفکان جنایتاً، تو یہ جنایت مغصوب کا مغصوب منہ پر یہ جنایت علی غیر مالک ہے، فاتبرت، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ، اختلافی مسئلہ کیا تھا کہ میں نے اس سے 100 روپے لیے غلام رہن رکھا اور اس مرہون نے مرتہن کا نقصان کیا، تو امام صاحب کے نزدیک حضر ہے، زمان نہیں ہے، اور صاحبین نے کیا کہا تھا؟ زمان ہے۔ کیوں؟ مرتہن مالک ہے یا اجنبی ہے؟ اور اجنبی کا نقصان مجھے بھی زمان ہے، تھی صورت میں بھی وجہ بھی زمان ہے۔ ولہما صاحبین کے لیے خلافیہ میں یہ ہے کہ ان الجنایت، مرہون نے جو جنایت مرتہن کی یہ حاصل ہے الی غیر مالکی ہی، اور فی الاعتبار فائدۃ، اور اعتبار میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فائدہ ہے۔ کیا فائدہ؟ کہ جب مرہون مرتہن کا نقصان کرے تو راہن کہے یہ عبد جانی تیرا ہو گیا، تو دیکھو آپ کو فائدہ ملا، وہ فائدہ دفع ہے عبد کا الیہ مرتہن کو بسبب جنایت کے، نفتو تبرو اب صاحبین کہتے ہیں جب یہ زمین ہوا تو راہن اور مرتہن پہلے عقد رہن کو باطل کریں گے، اور جب باطل کریں گے تو پھر راہن وہ عبد جانی کس کو دے گا؟ مرتہن کو۔ یہ معنی ہے فتعتبر ثم انشاء الراہن والمرتہن، راہن و مرتہن چاہے اب تھلا الرہن تو اس عبدی جانی میں رہن باطل کریں گے، ودفعاہ بالجنایت الی مرتہن، اور اپنی رضامندی سے ایک دوسرے سے لین دین یہ کریں گے کہ وہ عبد دیا جائے گا عبد مرتہن کو جو مجنالے ہے، اور اگر مرتہن کا ہی لا طلب الجنایہ کوئی بات نہیں ہے میں نقصان نہیں لیتا، فہو رہن علی حالی، بات سمجھ میں آ گئی؟ ادھر دیکھو، امام صاحب نے شاگردوں کو کہا کہ جب مرہون مرتہن کا نقصان کیا تو تم نے اس پر جنایت واجب کی، اور جنایت واجب ہی کی کہ یہ غلام اس کو دے دیا، جب اس کو دے دیا ٹھیک ہے تو جناب وہ مقضی لہو بنا یا نہ بنا، اور میرا غلام ہلاک ہوا اور ہلاک ہوا اس کے ہاتھ میں، لہذا میرا زمان اس پر واجب ہے غلام کا، تو وہ مقضی لہ ہوا، تو مرتہن مقضی لہو بھی ہوا اور مقضی لہو اس لیے ہوا کہ ہم نے یہ اس کی دے دیا جنایت کے بدلے میں، تو وہ مقضی لہو ہوا، اور جب وہ مالک بنا تو میری ملکیت تو باطل ہو گئی، اور راہن سے جب مرہونہ نکل جائے تو مرتہن سے زمان لیتا ہے، اب مرتہن پر زمان واجب کرے گا، تو وہ کیا بنا؟ مقضی علیہ۔ بابا جی کہتے ہیں یہ جنایت اگر معتبر کیا جائے مرتہن کے لیے نکان علیہ تطہیر، تو مرتہن پر اس کی تطہیر من الجنایت ہے، کیونکہ جنایت حاصل ہے اس کی زمان میں، فلا یفید، یہاں فائدہ نہیں ہے وجوب زمان لہو، پہلے زمان مرتہن کے لیے ثابت کرو مع وجوب تخلیص علیہ، اور پھر اس زمان سے عبد کو خلاص کرنا بھی مرتہن پر واجب کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اختلاف تھا کہ جب مرہونہ مرتہن کی جان میں نقصان کرے، کان کاٹے، ناک کاٹے، گردن کاٹے، اور اگر مرتہن کی سلوار کو جلا دیں تو جنایت مرہون کا علامہ للمرتہن لا تعتبر بالاتفاق، جبکہ قیمت اور دین برابر ہے، کیونکہ فائدہ نہیں ہے اعتبار جنایت میں، لأنہ لا يتملک العبد، مرتہن تو عبد کا مالک بن نہیں سکتا سلوار کے بدلے، اور فائدہ یہ تھا، اور اگر قیمت اکثر تھا من الدین پھر بھی نہیں ہے کہ وہ مقداری زائد جو ہے وہ امانت ہے۔ توبہ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرُ مِنَ الدَّيْنِ، اور اگر سلوار کی قیمت جو ہے وہ زائد ہے دین سے، تو امام صاحب سے یہ ہے کہ انہو یعتبر بقدر امانت، دین 100 روپے ہے، مرہون کی قیمت 200 روپے ہے، اور اس نے سلوار جلا دی تو مولوی صاحب نصف کا ضامن ہے، لأن الفضل لیس فی زمانہ، جو زائد مرہون ہے دین پر وہ آپ کے زمان میں نہیں ہے، فاشبہ جنایت العبد الودیعۃ علی المستودع، یہ ایسا ہوا کہ میں نے یہ غلام آپ کے پاس امانت رکھی اور اس نے آپ کا نقصان کیا تو زمان ہے۔
وعنہ امام صاحب سے یہ بھی ہے کہ یہ بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ حکم رہن کا حبس ہے اور فیہ وہ زائد مقدار میں ثابت ہے، نفسرک المضمون، یہ مشابہ ہوا اس مرہون کا جو بمقدار دین مضمون ہے، اور اس کا تو زمان نہیں ہے، تو زائد کا بھی وَهَذَا بِخِلَافِ جِنَایَةِ الرَّهْنِ عَلَى ابن الراہن اور ابن المرتہن۔ اس مرہون غلام نے میرے بیٹے کا نقصان کیا یا مرتہن کی بیٹی کا نقصان کیا تو یہ مضمون ہے، کیونکہ میرے بیٹے کا مال مجھ سے جدا ہے، مرتہن کی بیٹے کا مال بخلاف جنایت راہن کے علی ابن الراہن اور ابن المرتہن وہ معتبر ہے، کیونکہ املاک باپ و بیٹے کے حقیقتاً متباعداً جدا ہے، نفکسارک الجنایت علی الاجنبی۔ ومن رہن عبدا یساوی الفا بألف الى اجل فنقص في السعر فرجعت قیمته الى 100 ثم قتله رجل وغرم قیمته 100 ثم حل الاجل فإن المرتهن يقبض صورت مسئلہ یہ ہے کہ پیر بگاڑا سے میں نے 1000 روپے دی اور 1000 کا غلام اس کے پاس رہن رکھا، پھر رہن کی قیمت گرتے گرتے 100 پر آئی، اس پر جب اس کی قیمت 100 ہو گئی تو وزیر نے اس کو مار ڈالا۔ اب وزیر پر زمان یوم الاطلاق ہے اور یوم الاطلاق قیمت کتنا ہے 100، تو وزیر 100 روپے زمان دے گا مرتہن کو، اور جب دین کی ادائیگی کا وقت آئے تو یہ اپنے 1000 میں سے وہ 100 مجرا کرے گا، باقی 900 ساقط ہو گئے، 900 ومن رہنا عبدن میں نے رہن رکھا غلام یساوی الفن جس کی قیمت 1000 ہے اور رہن رکھا بألف 1000 کے بدلے الی اجل رمضان تک فنقص فی ساعت اس کی قیمت کم ہوتی گئی، فرجعت قیمت الی 100 اس کی قیمت 100 پر پہنچ گئی، ثم قتلہ رجل پھر وزیر نے اس کو مار ڈالا، وغرم قیمتہ وزیر اس کی قیمت کا ضامن بنا 100 روپے، ثم حل الاجل پھر دین کی ادائیگی کا وقت آیا تو مرتہن وہ 100 روپے لے گا قضاء عن دینی کی، باقی 900 ولا یرجع علی الراہن بشیء بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ جب 1000 کا غلام تھا اور اس کی قیمت 100 پر آ گئی تو وہ 900 کا وہ ضامن ہے یا نہیں؟ تو بالاتفاق تسعیر کی کمی کی وجہ سے وہ ضامن نہیں ہے، ضامن نہیں ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں ضامن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ضامن نہیں ہے، کیونکہ وہ قیمت کا کم ہونا مرتہن کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے 900 کا ضامن کر کے 900 دین ساقط کر دیا، اس وجہ سے کس نے خیانت کی، اس نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ اچھا جی، قانون یہ ہے ان نقصان من حیث السعر غلام کی قیمت جو 1000 سے 100 پر کم ہو گئی یہ موجب نہیں ہے سقوط دین مرتہن کا، ہماری نزدیک خلاف ظفر وہ کہتے ہیں کہ مالیت میں کم ہو گئی تو یہ مشابہ ہوئی انتقاص ذات کے ساتھ، اور انتقاص ذات اگر ہاتھ کٹ جاتا تو دین ساقط ہوتا تو انتقاص قیمت سے بھی دین، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں نقصان سیر کا عبارت ہے عن فتور رغبات الناس کہ اب لوگوں کی رغبت اس کی خرید میں کم ہے، اور یہ معتبر نہیں ہے بیع میں، حتی لا یثبت بالخیار، فتور رغبات الناس کی خیار باتیں نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھ سے کھوتی خریدی 100 روپے کی، تجارت کرتے تھے، آگے لوگ کھوتیوں کی خرید فروخت میں رغبت نہیں کرتے تو آپ کو خیال ہے کہ بھئی یہ کھوتی واپس کر؟ نہیں۔ اولا فی الغصب حتی لا یجب الزمان، اور اسی طرح غصب میں آپ نے مجھ سے 1000 کی کھوتی غصب کر اور اس کی قیمت کم ہوتے ہوتے 100 پر آ گئی تو مجھے صاحب آپ کھوتی اور 900 روپے مجھے نہیں دیں گے بلکہ 900 روپے صرف کھوتی دو گے، ولا اور نہ معتبر ہے انتقاص سیر کا غصب میں حتی لا یجب الزمان، اگر 1000 کی مقصوب کھوتی کی قیمت 100 ہو جائے تو آپ پر 900 کا زمان واجب نہیں ہے، ہاں نقصان عین کا ہو جائے تو پھر ہے، لأن بفوات جزء منہ مرہونہ کے ایک جز فوت ہونے کے ساتھ یتقرر استیفاء الدین، کیونکہ ید استیفاء کا ہے، وَإِذَا لَمْ
جب ہمارا مذہب ہے کہ انتقال کی قیمت سے دین ساقط نہیں ہوتا، اور جب ساقط نہیں ہوا شیء من الدین بنقصان سیر نو بقی مرہونا بکل دین. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ غلام 100 کا ہے اور وزیر حر نے اس کو قتل کیا، تو قاتل تو ضامن یوم الحلاق، اس لیے اس پر 100 ہے، اور آپ ضامن یوم الحلاق یا بسبب قبض کے، اور قبض کے وقت اس کی قیمت کتنی؟ 1000 تھی. فَإِذَا قَتَلَهُ حَرَّنَا نُغَرُّمَ قِيمَتُهُ 100، کیونکہ معتبر قیمت مقتول کا یوم الاحلاق فی زمان الاسلام، لأن الجابرہ، کیونکہ زمان بقدر الفائق، اور اس نے 100 کا غلام قتل کیا ہے، لہذا 100 کا زمان ہے. وَأَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ، اور وہ 100 روپے مرتہن رکھے گا، کیونکہ یہ بدل ہے قیمت کا فی حق المستحق. وَإِنْ كَانَ مُقَابِلًا بِالدَّمْ عَلَى أَصْلِنَا حَتَّى لَا يَزْدَادُ عَلَى دِيَةٍ. یہ مسئلہ آئندہ دیات میں آتا ہے. اگر غلام 20,000 کا بھی ہو، اس کو کوئی قتل کرے تو 10,000 قاتل دے گا، تاکہ قیمت غلام کا حر سے زائد نہ ہو. لأن المولا استحقه، مولا مستحق ہے بسبب مالیت کا، اور حق مرتہن کا متعلق ہے مالیت کے ساتھ. نفقذا فیما، اس زمان میں جو قائم مقام اس کا ہے. ثم لا يرجع على الراہن بشیء، پھر بس مرتہن نے 100 روپے لیے جیب میں ڈال دیے، گویا کہ اس نے 1000 دین سے 100 روپے وصول کیا، وہ جو 900 باقی ہے وہ راہن پر رجوع کرے گا؟ پھر رجوع نہیں کرے گا راہن پر بشیء، کیونکہ ید رہن کا ید استعفا کا ابتدا سے، اور ابتدا میں قیمت کتنی؟ 1000 روپے. وبالحلاق، اور ہلاک سے یتقرر، استعفا متقرر ہوا، اور قیمت غلام کا ابتدا میں 1000 تھا، تو یہ مستوفی بنا للکل من الابتداء. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور نقول یا دوسری تقریر کرو. ہم کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرتہن 100 روپے لے لے اور 1000 روپے چھوڑے، یہ تو سود ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ 100 روپے اس کو ملے، گویا کہ اس نے اس غلام کا ایک ہاتھ بیچ دیا. تو اگر باقی غلام ہوتا تو وہ رد کرتا تو 900 ملتے، لیکن وہ تو رد کرنے کا قابل نہیں ہے، وہ تو لاش ہے. تو ہم کہتے ہیں مابقیہ کی قیمت مابقیہ ہے، دین ہے، جو کہ 900 روپے ہے. اور نقول ممکن نہیں ہے کہ مرتہن کو مستوفی 1000 کا بنایا جائے 100 کے بدلے، کیونکہ یہ مبذل ربا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مستوفی 100 کا ہے، یہ ایک ہاتھ کا بدلہ ہے، 900 باقی ہے ذات مرہونہ میں. جب ذات مرہونہ کی ہلاک ہو گئی نو یسیر مستوفی 900 بالحلال. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، میں نے آپ سے 1000 روپے دی اور 1000 کا غلام آپ کے پاس رہے بتا، وہ 1000 کی قیمت گرتے گرتے اور جو 100 پر آئی تو مرتہن کے ہاتھ میں یہ خود بخود مرا. تو اب ہم کہیں گے کہ آپ مستوفی 1000 کا بنے اس غلام سے جو 100 کا ہے. اور یہاں سود اس لیے نہیں ہے کہ وہ جنس جدا ہے اور یہ جنس بخلاف ما ازامات، کہ 100 پر قیمت آنے کے بعد مر جائے مرتہن کے ہاتھ میں من غیر قتل حاضر لأنه يصير مستوفيا لكل، یہ مستوفی بنا 1000 کا بالعبد، اس عبد سے جو 100 کا ہے. اور یہ مبذل ربا نہیں ہے، کیونکہ یہاں جنس مختلف ہے. وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ الرَّاهِنَ يَبِيعُهُ فَبَاعُهُ بِمِائَةٍ وَقَبَضَ الْمِائَةَ. آپ نے میرے پاس مجھے 1000 روپے دی اور میں نے آپ کے پاس 1000 کا غلام رہن رکھا. اس کی قیمت گرتے گرتے جب 100 پر آئی تو راہن نے مرتہن کو حکم دیا کہ اس کو فروخت کرو. آپ نے وزیر کے ہاتھ فروخت کر کے 100 روپے لے لیے. یہ 100 تو 100 دین کے بدلے میں ہے، باقی جو 900 ہے وہ آپ مجھ سے لیں گے، کیونکہ یہاں مرہونہ راہن سے نکل گیا میری اجازت سے، میری.
ولو کان امرہ الراہن، اگر مرتہن کو راہن حکم کرے ان یبیعہ کہ وہ غلام جس کی قیمت اول 1000 اور پھر 100 بنی اس کو بیچو، فباعہ ب100 100 پر بیچا، وقبض المئة مرتہن نے 100 روپے قبض کی قضاء من دینی کی، فیرجع ب900 900 کے ساتھ مرتہن رجوع کرے گا بائیں پر، لأنہ لما باعہ مرتہن نے جب بیچا باذن الراہن نصار کأن الراہن استردہ، گویا کہ راہن نے اسے واپس لے لیا اور خود بیچا۔ ولو کان کذالک، اگر راہن لیتا اور بیچتا نو راہن باطل ہوتا اور کل دین باقی تھا، الا بقدر مستوفا، مگر بقدر 100 روپے کی، نو قضا ھذا، ٹھیک ہے۔ وَإِن قتله عبده قيمته مائة فدفع مكانه افتكه بجميع الدين۔ یہ صورت ہے، آپ سے 1000 روپے لی، کتنے؟ 1000، اور آپ کے پاس 1000 کا غلام رہن رکھا، اس کی قیمت گرتے گرتے جب 100 پر آئی تو تبلیغی کے غلام تھا 100 روپے کا، اس نے اس کو مار ڈالا، تو قاضی نے کہا یہ غلام اس کی جگہ مرہون بناؤ۔ جب مرہون بنا تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ اب اگر میں عبد قاتل جو مرہون ہے چھوڑانا چاہتا ہوں تو آپ کو پورا 1000 روپے دے دوں گا۔ کیا دے دوں گا؟ 1000 روپے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، امام محمد کا آ رہا۔ وَإِن قَتَلَهُ، اگر مار ڈالی اس غلام کو جس کی قیمت 1000 اور بعد میں 100 بنی، ایک عبد مرتا ہے اور قاتل کی قیمت 100 ہے، فَدُفِعَ عبد قاتل دیا جاتا ہے مکانہ اپنی مقتول کی جگہ، افتکہ بجمیع الدین، اب اگر راہن چھوڑانا چاہتا ہے تو پورا 1000 روپے دے گا۔ وَهَذَا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف، بات سمجھ میں آ گئی؟ امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ جب 1000 کا غلام 100 پر آئے تو پھر اس غلام نے قتل کیا اور اس کی قیمت کتنی تھی؟ 100، ہم نے اس کو مرہون بنایا۔ امام محمد کہتے ہیں یہاں راہن مخیر ہے، راہن مخیر ہے، اگر چاہے تو سارا دام دے کر اس غلام کو چھوڑائے، اور اگر وہ کہتے یہ تو 100 کا ہے تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں مرتہن کو کہو کہ غلام تیرا اور آپ کے 1000 روپے میرے۔ وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہوئے بالخیار، راہن مخیر ہے، انشاء اگر چاہے افتکہ بجمیع الدین، عبد قاتل جو 100 کا ہے اس کو چھڑائے سارا دان دا کر، او انشاء او اگر چاہے نسلم العبد المدفوع للمرتہن، چھوڑ دے عبد مدفوعہ وہ عبد قاتل جو دیا گیا ہے مقتول کی جگہ، مرتہن کو تسلیم کرے بیماری ہی اس کی دین کی بدلی۔ وقال ظفر، وقال اچھا جی سنو، امام ظفر نے اور مسئلہ کیا کہ آپ کو جو عبد قاتل دیا گیا اس کی قیمت کتنی ہے؟ 100۔ تو امام ظفر کہ چونکہ وہ 100 ہے تو میں آپ کو 100 روپے دے کر یہ چھوڑا دوں گا اور باقی 900 روپے باقی ہے۔ دیکھیں وقال ظفر، امام ظفر فرماتے یسیر عبد قاتل جس کی قیمت 100 ہے وہ رہن ہوگا ب100، ٹھیک ہے۔ اور امام ظفر دلیل یہ پیش کرتے ہیں ان ید الرہن ید استیفاء، مرتہن کا ہاتھ ہے اصولی دین کا، وقد تقرر بالہلاک، اور وہ دین استیفاء متقرر ہوا بقدر ہلاک، الا انہ اتنی بات ہے کہ مرتہن نے اخلف بچایا بدل 100 روپے بقدر عشر کے، فیبقى الدین بے وَلِأَصْحَابِنَا عَلَى ظفر۔ امام ظفر کے خلاف شیخین کی دلیل یہ ہے کہ یار عبد قاتل عبد مقتول کا قائم مقام ہوا لحمن و دمن، یہ تو نہیں ہے کہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ بھی لحم دم کا ہے، یہ بھی صرف فرق قیمت میں ہے، یہ اعتباری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی قیمت 2000 ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اس کا قائم مقام ہوا لحمن دمن، تو اگر یہ موجود ہوتا اور قیمت 100 پر آتا تو میں سارا دین دے کر اس کو چھوڑاتا، تو جب وہ موجود ہے تو میں سارا دین دے کر اس کو چھوڑاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں عبد ثانی جو قاتل ہے قائم ہے مقام اول کے لحما و دمن، اور اگر اول قائم ہوتا اور قیمت کم ہوتی تو ایک حصہ بھی دین سے ساقط نہ ہوتا، لما ذکرنا فکذلک اذا قام المدفوع، اسی طرح جب قائم ہے وہ عبد قاتل جو دیا گیا ہے مکان مقتول کی جگہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
امام محمد نے کیا کہا تھا کہ عبد قاتل جو 100 روپے کا تھا وہ دیا گیا عبد مقتول کی جگہ، تو مجھ سے مرہونہ میں تغیر آ گئی، مرہونہ میں، اگر مرہونہ موجود تھی اور اس میں تغیر آتی تو راہن مخیر تھا، یا سارا دن دے کر وہ بیمار مرہونہ چھوڑا لیتا، اور یا یہ ہے کہ عوض اس کے پاس چھوڑتے اور دین اپنے پاس۔ امام محمد کہتے کہ مرہون بدل گیا فی زمان المرتہن، مرتہن کے قبضے میں، فیخیر الراہن، تو راہن کو اختیار ہے، کالمبی اذا قتل قبل القبض، جیسی مبیعہ قتل ہو جائے قبض سے پہلے، میں نے کوتی آپ پر بیچی اور ابھی اپنی قبض نہیں کی تھی کہ تغیر ہے، تو مشتری مخیر ہے، یا تو بیع فسخ کرے، یا یہ کہ وہ کہے اس کی جگہ مجھے دوسری دے دے۔ والمغصوب اذا قتل فی ید الغاصب، یخیر المشتری، بیع کی صورت میں مشتری کو خیار ہے اور دوسری صورت میں مغصوب منہ کو، نکذا ھذا، بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحبین نے کیا کہا تھا کہ کھول دین دے کر وہ عبد قاتل آزاد کرے، کیوں؟ یہاں تغیر آئی نہیں ہے، تغیر ولہما ان تغیر لم یظہر، تغیر ظاہر نہیں ہے ذات عبد میں، لقیام ثانی مقام الاول لحما و دمن کما ذکرنا مع الظفر، او عین رہن، صورت رہن کی تو امانت ہے، فلا یجوز تملیکہ منہ، جائز نہیں ہے کہ راہن مرتہن کو اس ناقص غلام کا جو ہے وہ مالک بنا لے بغیر زمان۔ آگے عبارت کیسی؟ وَلِأَنَّ، امام محمد نے کہا تھا کہ راہن کو یہ بھی اختیار ہے کہ غلام مرتہن کے پاس چھوڑو، اس کا دین دبائے، تو کہتے ہیں کسی کا مال دبانا جو ہے یہ اسلام ہے یا جاہلیت ہے؟ وَلِأَنَّ جَعْلَ الرَّهْنِ، چھوڑنا رہن کا دین کے بدلے میں، حکم جاہلی، اور حکم جاہلی منسوخ ہے۔ تم نے قیاس کیا تھا کس پر؟ بیع پر، کہ اگر مبیعہ بھائی کے ہاتھ میں مر جائے قبض مشتری سے پہلے تو مشتری مخیر ہے، کہتے ہیں خیار اس میں حکم اس کا فسخ ہے، اور بیع جو ہے اس میں فسخ مشروع ہے، اور تم نے قیاس کیا تھا کس پر؟ غصب پر، تو کہتی ہے ٹھیک ہے، مقصوبہ آپ نے مجھ سے کوٹی غصب کی 1000 کا، اس کا دم توڑا تو میں مخیر ہوں، یا تو آپ سے وہ ناقص کوٹی لے لوں اور یا آپ سے زمان لے لوں، کیونکہ مقصوبے کا زمان شریعت میں ثابت ہے۔ یہ معنی ہے لأن تملیکہ، اگر مقصوب غاصب کو مالک بنائے جائے مقصوبی کا بید ہے اس زمان تو وہ مشروع ہے۔ اچھا جی، یہ مسئلہ گزر گیا۔ ولو کان العبد تراجع سیرہ، عبد مرہون کی قیمت گرتی گئی حتی صار یساوی مئتا ثم قتلہ عبدان، اور عبد قاتل کی قیمت 100 ہے فدفع به فهو على هذا الخلاف۔ وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الرَّهْنُ قَتِيلًا خَطَأً فَزَمَانُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَدْفَعَ۔ میں نے آپ سے 1000 روپے لی، یہ 1000 کا غلام آپ کے پاس رہن رکھا، اس غلام نے لاہوری کو خطأً قتل کیا، اب لاہوری کو دیت میں راہن دے گا یا مرتہن؟ کہتا ہے کہ مرتہن دے گا۔ وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ، اور جب عبد مرہون قتل کرتا ہے قتیلا لاہوری کو خطأً، فزمان الجنایت، پس دیت قتل کا علی المرتہن، ولیس لہ ان یدفع، مرتہن زمان دیت تو دے گا اور یہ نہیں کر سکتا کہ عبد قاتل اولیاء مقتول کو دے دے، لأنہ لا یملک التملیکہ، کیونکہ مرتہن کو حق نہیں ہے کہ مرہون کو مملوک بنائے اولیاء مقتول کا، ولو فدا۔ چلو اب عبد مرہون نے لاہوری کو قتل کی، مرتہن نے اس کی دیت ادا کی، جب ادا کی تو مجھے سے مرہون پاک ہوا، جیسے قتل سے پہلے مرہون ہے قتل کی، اور قتل سے پہلے اب کا دین محفوظ تھا تو اب بھی محفوظ ہے۔ ولو فدا، اور جب مرتہن دیت دیتا ہے طہر المحل، تو غلام جو جانی تھا وہ پاک ہوا، فبقی الدین علی حالہ ولا یرجع علی الراہن بشیء من الفدا، اور مرتہن نے اولیاء مقتول کو جو دیت دی ہے اس کے ساتھ رجوع راہن پر نہیں کرے گا، لأن الجنایت، کیونکہ قتل حاصل ہے فی زمانی مرتہن کے ہاتھ میں، فکان علیہ اصلاحها، تو مرتہن پر اس کی دیت اور اصلاح ہے۔
ولو اب المرتہن ان یفدیا چلو مرتہن نے کہا میں اولیاء مقتول کو دیت نہیں دیتا، تو اب راہن کو کیا جائے گا کہ آپ کو اختیار ہے یا تو اولیاء مقتول کو دیت دو، اور اگر دیت نہیں دیتے تو عبد مرہون دے دو اولیاء مقتول کو۔ دونوں صورتوں میں آپ کا دے دیا دے دو۔ ولو اب المرتہن اگر مرتہن انکار کرتا ہے دیت دینے سے، نقیل للراہن راہن سے کہا جائے گا ادفع العبد اولیاء مقتول کو عبد قاتل دو، او افدہ بھی دیت یا دیت دے دو، لأن الملک فی الرقبہ کیونکہ ملک رقبہ غلام میں قائم ہے راہن کا، وانما الی المرتہن الفدا اور مرتہن کو ہم نے فدی کا حکم دیا تھا لقیام حقی کیونکہ اس کا دین وابستہ تھا، فاذا امتنع جب مرتہن نے انکار کیا فدا سے یطالب الراہن راہن سے مطالبہ کیا جائے گا بدیت الکنایت، اور حکم اس کا یہ ہے التخییر کہ راہن کو اختیار دے دو بین الدفع کہ عبد قاتل دو اولیاء مقتول کو، یا فَإِنِ اخْتَارَ الدَّفْعَ اگر اس نے غلام دے دیا نسقط الدین دین ساقط ہوا، لأنه استحق کیونکہ وہ غلام مملوک بنایا گیا اولیاء مقتول کا، لمعنن اس قتل کی وجہ سے، فی زمان فصار کالہلاک گویا کہ غلام مرتہن کے پاس ہلاک ہوا، اور ہلاک ہو جائے تو دین ساقط ہے، تو جب اولیاء مقتول کو دیا گیا تو دین وکذالک اور اسی طرح دین ساقط ہے ان فدا اگر راہن فدیہ دے دے۔ کیوں؟ راہن نے فدیہ دے کر وہ اپنا غلام خرید لیا، اور اپنا غلام کوئی خریدتا نہیں ہے، یہ ضرر مجھ پر آیا مرتہن کی وجہ سے، لہذا مرتہن کا دین ساقط ہوا۔ لأن العبد کیونکہ وہ غلام کل حاصل لہو وہ راہن کو حاصل ہوا بعوض دیت کے بدلے میں، وہ دیت جو مرتہن پر تھا، بخلاف ولد الرہن اذا قتل انسان او استہلک مالان۔ میں نے پیر بگاڑا سے 1000 روپے لیے اور یہ لونڈی اس کے پاس رہے، 6 ماہ کے بعد لونڈی کا بچہ کیا پیدا ہوا، وہ بچہ پھر بالی کو اس نے لاہوری کو مار ڈالا، تو اس بچے کے قتل کی دیت جو ہے وہ کون دے گا؟ وہ راہن دے گا، کیونکہ یہ بچہ آپ کے پاس امانت ہے اور امانت مضمون نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ بخلاف ولد الرہن مرہونی کے بچے نے اذا قتل انسان لاہوری کو مار ڈالا و استہلک مالا یا اس کا مال ہلاک کیا، ایسے یخاطب الراہن راہن کو مخاطب کیا جائے گا بے تبے کہ ولد رہن دے دو یا فدیہ دے دو، پھر ابتدا میں مرتہن کی طرف رجوع نہیں کرے گا کیونکہ یہ مضمون نہیں ہے مرتہن پر۔ فإن دفع اگر راہن وہ مرہونہ کا بچہ دے دے تو وہ رہن سے نکل گیا اور دین ساقط نہیں ہے، کما لو ہلاک فی الابتداء، اور ان فدا اگر فدیہ دے دے تو وہ رہن ہوگا ماں کے ساتھ علی علیہما، اگلے سال 4 ہو جائیں گے، یہ نہیں۔ ہاں بکری کے پاس چھوڑو تو سال کے بعد 2 3 4 5 بچے۔ ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته فإن أدى المرتهن الدين لزم العبد ودينه على حاله على میں نے حضرت صاحب سے 1000 روپے لے کر 1000 کا غلام اس کے پاس رہنے کا، اس غلام نے تبلیغی کا سامان ضائع کیا اور وہ سامان کی قیمت اس کی دین کی برابر ہے، تو مرتہن کو کہا جائے گا بھائی اس کو زمان دے دو، آپ پر ہے، اگر آپ زمان دے دیں تو آپ نے مرہون کو محفوظ کر دیا تو آپ کا دین بھی محفوظ ہے، اور اگر آپ نے کہا میں زمان نہیں دیتا تو پھر راہن کو کہا جائے گا کہ زمان دے دو یا غلام دے دو، دونوں صورتوں میں آپ کا دین ساقط ہو جائے گا۔ ولو استهلك العبد المرهون اگر عبد مرہون ہلاک کرے مالا کسی کا مال یستغرق رقبته جو اس رقبہ کے برابر ہے، فإن أدى المرتهن الدين اگر مرتہن ادا کرے وہ دین
جو عبد پر لازم ہے، فدینہ علی اہلہ، تو مرتہن کا دین میرے پاس تھا، بالکل صاف ہے جیسے بھی فدیہ میں گزر گیا۔ وَإِنْ أَبَى، اگر مرتہن زمان دینے سے انکار کرے، قیل للراہن، راہن کو کہا جائے گا بیعہ فی دین، مرہونہ کو بیچو دین کے بدلے، الا بیعی کا نہ کہو ان یختار ان یؤدی عنہ، کہ راہن اختیار کرتا ہے یار میں زمان دیتا ہوں غلام نہیں دیتا، فإن ادى، اگر اس نے زمان ادا کیا، بطل دین المرتہن کما ذکرنا فی البدایہ، ٹھیک ہے۔ او لم یؤدی، او اگر راہن زمان ادا نہیں کرتے، وبیع العبد فیہ، اور غلام جو ہے بیچا گیا، نو یاخذ صاحب دین العبد دینہ، جس کی جنایت ہوئی ہے وہ اپنا دین لے گا، کیونکہ دین عبد کا مقدم ہے علی دین المرتہن، اور وحق ولی الجنایت لتقدمہ علی حق آگے برت کیا ہے۔ اب اگر قیمت میں کوئی چیز بچے اور دین غریم عبد کا مثل دین مرتہن کا تھا یا اکثر تھا، نو فالفضل للراہن، اور باطل ہوا دین کس کا؟ کیوں؟ رقبہ غلام کا اس تو حقت بیچا گیا اس نقصان کی وجہ سے جو زمان مرتہن میں تھا، تو گوئے کہ مرہونہ مرتہن کے پاس کیا ہوگا؟ وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْعَبْدِ أَقَلَّ سَقَطَ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ دَيْنِ الْعَبْدِ وَمَا فَضُلَ مِنْ دَيْنِ الْعَبْدِ يَبْقَى رَهْنًا كَمَا كَانَ كَمَا، اور اگر دین عبد کا کون سا ہے؟ ولی جنایت کا وہ بدلہ، اگر دین عبد کا اقل تھا، نو سقط من دین المرتہن بقدر دین العبد، مرتہن کا دین 1000 روپے تھا اور غلام نے 500 کا نقصان کیا ہے، تو غلام پر قرض کتنا تھا؟ 500، کتنا یار آپ کا قرض ہے 1000 اور غلام نے اس کی 500 کا نقصان کیا، وہ 500 روپے میں نے اس کو دے دیے، تو آپ کا سارا دین ساقط ہوا یا بقدر دین عبد کا ساقط ہوا آپ کے دین؟ بس یہی بتاتا ہے۔ اگر دین عبد کا جو ولی جنایت کا تھا وہ اقل تھا تو ساقط ہوگا دین مرتہن سے بقدر دین عبد کے، وما فضل من دین العبد یبقى رہنا کما کان، ثم ان كان دین المرتہن قد حل، اگر مرتہن کی دین کا وقت آیا تھا، اخذہ به لانه من جنس حقه، اگر نہیں آیا تھا نو امسکہ، مرتہن اپنے پاس رکھے گا حتی یحل، وان كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريب، نو اخذ الثمن ولم يرجع بما بقي على احد۔ یہ شروع سمجھ، آپ نے مجھے 1000 روپے دی، میں نے 1000 کا غلام آپ کے پاس رہنے رکھا، اس غلام نے اس کی 2000 کا سامان چلا دیا، ٹھیک ہے، ہم نے یا غلام دیا یا غلام کی قیمت اس کو دے دی، تو غلام کی قیمت تو 1000 ہے، وہ ہم نے دے دی، اس کا تو 1000 باقی ہے، تو جناب یہ نہ مجھ پر رجوع کر سکتے ہیں نہ آج پر، کیوں؟ نہ آپ جانی ہے نہ میں جانی ہوں، جانی وہ ہے، اور جانی تو ہم نے دے دیا، جب دے دیا تو مزید کیا مطالبہ کریں؟ ہاں آپ کا جو دین تھا مجھ پر وہ ساتھی تھی۔ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ، اگر غلام کے پیسے جو 1000 تھے، لا يفي بدین الغریم، وہ مجنالے کی دین کے برابر نہیں تھے، نو اخذ الثمن، جناب وہ غلام کا ثمن لے گا وہ مجنالے، اولم یرجع بما بقی، اور زائر 1000 کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا، لاہدن نہ راہن پر اور نہ مرتہن پر، خاموش رہے گا، حتی یعتق العبد، حتیٰ کہ عبد آزاد ہو جائے، تو وہ مجنالے کہے گا کہ بھئی آپ نے میری 2000 کا نقصان کیا تھا، 1000 تو مولا نے دے دیا، 1000 باقی تھا وہ مجھے دے دو، لأن الحق، کیونکہ حق مجنالے کا دین استہلاک میں متعلق ہے ذات غلام کے ساتھ، وقد استوفیت، اور وہ پورا دے دیا گیا، فیتأخر، باقی مجنالے کا حق متاخر ہوگا، الی ما بعد، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب غلام کی قیمت 1000، نقصان کیا تھا 2000، 1000 تو میں نے دے دی، 1000 باقی ہے، نہ مجھ پر نہ آپ پر بلکہ کس پر؟ غلام پر، غلام آزاد ہوا، آزادی کے بعد اس نے 1000 کما کے اس کو دے دیے، وہ 1000 مجھ سے لے گا؟ نہیں لے گا، کیونکہ یہ دین مجھ پر تو نہیں ہے، کس کے اوپر ہے؟ غلام کے اوپر ہے، یہ معنی ہے ثم اذا ادى بعده، جب غلام وہ 1000 ادا کرے گا عتق کے بعد، نو لا یرجع علی حدنا، غلام رجوع نہیں کرے گا نہ راہن پر اور نہ
کیوں؟ لأنه وجب علیہ بفعلہ، یہ 1000 روپے جو غلام پر واجب ہے اس کی جنایت کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری صورت، آپ کی میری ذمہ 1000 روپے، میں نے آپ کے پاس غلام رہن رکھا ہے 2000، کتنے کا؟ 2000، اور اس نے کسی کا نقصان کیا 200 روپے کا، تو مولوی صاحب نصف عبد مرہون ہے اور نصف آپ کے پاس امانت ہے، قدر مرہون کا زمان آپ دیں گے اور قدر امانت کا زمان میں دوں گا، لہذا مجنالے کو 100 روپے آپ دیں گے اور 100 روپے، یہ معنی ہے اس قول کا کہ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ، اگر قیمت عبد کی 2000 ہے اور وہ رہن تھا الفا کے بارے میں، وَقَدْ جَنَى الْعَبْدِ، اور اس عبد نے جنایت کی، يُقَالُ لَهُمَا، راہن مرتہن سے کہا جائے گا افدیہ، تم دونوں فدیہ دو، کیونکہ نصف مضمون ہے مرتہن پر اور نصف امانت ہے، اور فدا مضمون میں مرتہن پر ہے اور فدا امانت میں راہن پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب راہن و مرتہن نے کہا یار یہ غلام مجنالے کو دیتے ہیں، دے دیں گے، تو مرتہن کا دین کیا ہوا؟ ساقط ہوا۔ فَإِنْ أَجْمَعَ، اگر راہن مرتہن نے اتفاق کیا لدف کے غلام دیں گے، ندفعہ، مجنالے کو غلام دیں گے، وَبَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَہِن، ٹھیک ہے۔ اصل میں غلام دینا یہ راہن کا کام ہے، کیونکہ کون غلام دے سکتا ہے؟ جو مالک ہے، اور مالک میں ہوں، تو یہاں مرتہن کس طرح دے گا؟ کہتے ہیں مرتہن رضامندی کے اظہار کرے گا، دینے والا وہ نہیں ہوگا، دینے والا راہن۔ والدفع، اور غلام کا دینا مجنالے کو جائز نہیں حقیقت میں مرتہن سے، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، انما منہ الرضا بھی، وہ صرف رضامندی کا اظہار کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آؤ، آپ سے 1000 روپے قرض، 2000 کا غلام رہن رکھا، اس نے نقصان کیا، نصف فدا آپ پر ہے، نصف مجھ پر، ٹھیک ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ 1000 تم دو، 1000 میں دوں گا، غلام میرے پاس رہے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں غلام دے دیتے ہیں، تو جو فدیے کا مدعی ہوگا اس کا قول معتبر ہے، خواہ وہ مرتہن ہو یا راہن ہو۔ فَإِنْ كَشَاحَ، اگر راہن اور مرتہن کے اختلاف ہوا، ایک نے کہا مجنالے کو غلام دیتے ہیں، دوسرے نے کہا فدیہ دیتے ہیں، فَالْقَوْلُ لِمَنْ قَالَ أَنَا أَفْدِي، قول اس کا معتبر ہے جس نے کہا ہم زمان دیتے ہیں، خواہ وہ راہن ہو یا مرتہن ہو۔ مرتہن کا قول کیوں معتبر ہے؟ کیونکہ فدیہ دینے میں نہیں ہے ابطال حق راہن کا، اگر فدیہ دے دے تو راہن کا کیا نقصان ہے؟ غلام بچ جائے گا، اور وہ فدیہ ہے، اور اگر غلام دے دے تو اس میں مرتہن کا نقصان ہے، کیونکہ مرتہن چودھری بنا ہے، غلام کو قبضے میں رکھا ہے، اب غلام دینے سے آپ کا قبض ٹوٹ جاتا ہے، چودراہٹ ختم ہوتی ہے، اور اس دفعے میں جس کو پسند کرتے رہے اس میں ابطال حق مرتہن کا ہے۔ وَقَذَا فِي جِنَایَةِ وَلَدِ الرَّهَنَ، میں نے آپ کے پاس لونڈی رہنے کی، 6 ماہ کے بعد بچہ نکل آیا، وہ بچہ بالغ ہوا، اس نے کسی کی جنایت کی، اب میں کہتا ہوں زمان ادا کرتے، اب کہتے ہیں بچہ دے دیتے ہیں، تو اس میں کس کا قول معتبر ہے؟ جو فدیے کا قائل۔ اسی طرح جنایت ولد رہن میں اذا قال المرتہن، مرتہن کہتے ہیں میں تو فدیہ دیتا ہوں، لہو ذالک، اگر کہ راہن مختار کرے الدفع لانہ ان لم یکن مضمونا، کیونکہ وہ غلام جو ولد رہن ہے اگرچہ مضمون مرتہن پر نہیں ہے لیکن محبوس اس کی دین میں ہے، تو فدیہ میں مرتہن کا فائدہ ہے، قبضہ نہیں ٹوٹتا۔ اولہو فی الفداء غرض صحیح، اور مرتہن کے لیے زمان دینے میں غرض صحیح ہے کہ میرا قبضہ باقی رہے اور راہن پر ضرر نہیں ہے، اگر فدیہ دے دے نو فکان لہو ان یفدی، تو مرتہن کا حق ہے کہ یہ تو سب کے راہن کا ہی فدیہ دے اور مرتہن کا ہی فدیہ دیتے ہیں، اور راہن کہتے ہیں غلام دیتے ہیں۔ وَأَمَّا الرَّاهِنُ، اور ارچی راہن نے کہا کہ فدیہ دیتے ہیں اور مرتہن نے کہا غلام دیتے ہیں، تو راہن کا قول معتبر ہے، کیوں؟ پہلے انہو لیس للمرتہن ولایت الدفع، مرتہن کون ہے کہ وہ کہے غلام دے دیتے ہیں، لما بینہ، وہ تو مالک نہیں ہے، فکے وہ اختارو، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور مسئلہ، قرض 1000 روپے اور غلام 2000، اور اس نے کسی کی جنایت کی، نصف مجھ پر ہے
اور نصف آپ پر ہے۔ لیکن مرتہن تبلیغی بنا ہوا، اس نے سارا زمان دے دی، جب سارا زمان دے گا تو مجھ سے رجوع نہیں کرے گا، آپ پہلے مجھے بتا دیں۔ دیکھو وَيَكُونَ الْمُرْتَهِنُ، اور مرتہن ساری فدیہ دینے میں متبری ہے مقدار امانت میں، حتیٰ کہ رجوع علی الراہن نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَلَّا يَخْتَرَهُ، مرتہن کو ابتدا میں حق تھا کہ سارا زمان نہ دے، فَيُخَاطَبُ الراہن، ہم مخاطب کو راہن کرتے، فَلَمَّا الْتَزَمَهُ، جب مرتہن نے اپنے اوپر لازم کیا اور حال یہ تھا کہ اس کو نہ دینے کا حق تھا، نُکانا وَهَذَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّهُ لَا يَرْجِعُ مَعَ الْحُضُورِ۔ امام صاحب کا پہلے ایک قول گزر چکا تھا کہ جب راہن حاضر ہے پھر مرتہن اپنی جیب سے پیسے دے دیتا ہے تو وہ رجوع نہیں۔ ولو ابل، وہی مسئلہ ہے، ولو ابل مرتہن ان یفدی وفداہ الراہن فإنه يحتسب على المرتہن نصف الفدا من دینہ۔ قرض 1000 کا تھا، غلام 2000، اس نے کسی کی جنایت کی، نصف مجھ پر نصف آپ پر، مگر آپ نے کہا میں نہیں دے، تو سارا فدیہ میں نہیں دے دیا، تو وہ میں نے جو دیا نصف اپنا دیا، نصف آپ کا، وہ نصف جتنا ہو اتنے میں آپ کا دین کیا کروں گا، ثابت کروں گا۔ ولو اب المرتہن، اگر مرتہن انکار کرے ان یفدی فدیہ دینے سے وفداہ الراہن، اور راہن سارا فدیہ دیتا ہے، فإنه يحتسب على المرتہن، مرتہن کی ذمہ لگایا جائے گا نصف فدا من دینہ۔ کیوں؟ سقوط دین کا تو امر لاحق، دفع فدا او دفع، خواہ فدیہ زبان کا دیا جائے یا فلم یجعل الراہن فی الفدا متطوعا، تو ہم راہن کو متطوع متبری نہیں بنائیں گے۔ ثم ينظر، پھر دیکھا جائے گا اگر نصف فدا دین کے برابر تھا یا اکثر تھا، بطل دین کتنا، او ان کان اقل، اگر اقل تھا، نصف فدیہ جو ہے وہ 500 ہے اور آپ کا دین 1000 ہے، تو 1000 ثابت ہو گیا 500۔ وإن كان، أو اگر نصف الفدا أقل سقط من الدين بقدر نصف الفدا، وكان العبد رهنا، أو عبد رهن بما بقي 500 کے بدلے، کیونکہ فدا فی النصف كان عليه، وہ مرتہن پر تھا جب راہن نے ادا کیا، اور راہن متطوع نہیں ہے، نکان له رجوع علیہ، تو راہن کا حق ہے کہ رجوع کرے مرتہن پر، ويصير قصاصا، تو وہ ساقط ہوگا، ادا کیا جائے گا بدینہ، كأنه أوفى نصفه وبقي العبد رهنا بما، ولو كان المرتهن فدا والراهن حاضر فهو متطوع۔ یہ مسئلہ متن میں گزر گیا۔ اب دیکھو نصف فدیہ آپ پر تھا، نصف میں رہتا، لیکن آپ مجھ سے پوچھتی نہیں ہے، سارا فدیہ دیتے ہیں، تو آپ متبری ہے، آپ مجھ پر رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر مرتہن فدیہ دے دے راہن حاضر تھا فهو مرتہن متطوع ہے، وَإِن كَانَ غَائِبًا، ہاں اگر سارا فدیہ آپ نے دیا اور میں سال کے لیے اللہ کے راستے میں گیا تھا، تو جب آؤں گا آپ مجھ سے نصف لے لیں گے، اب متطوع نہیں ہے، یہ قول بابا جی کا۔ اور شیخین اور حسن اور ظفر کہتے ہیں کہ مرتہن متطوع ہے فی الوجہین، خواہ راہن حاضر ہو یا مسافر ہو، لأنہ فدا ملک غیرہ، کیونکہ آپ نے ادا کیا ملک راہن کا بغیر امر راہن کے، واشبہ الاجنبی۔ لیکن بابا جی کہتے ہیں کہ جب راہن حاضر ہے تو امکنہ، مرتہن کے لیے ممکن ہے مخاطبتہ، کہ اس کو مخاطب بنا کر کے فدیہ دو، فإذا فداه المرتہن، جب مرتہن فدیہ دے دیتا ہے، وقد تبرع کالاجنبی، ہاں اگر راہن غائب ہے تو تعذر مخاطبتہ، وہ اس کو مخاطب نہیں بنا سکتا، اور مرتہن محتاج ہے لصائل مضمون، کہ مرہونہ کو جو ہے وہ جو مقدار دین ہے وہ بچائے، اور وہ مقدار ممکن نہیں ہے الا باصلاح امانت، فلا یکون متبرعا۔ بات سمجھ میں اسی کے ساتھ ہے، وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهَنَ وَقَضَى الدَّيْنَ، بھی تدم معلوم نہ زیادہ ما قبل سر واپس۔ صورت مسئلہ کی یہ ہے، میں نے سے 1000 روپے لیے، یہ 1000 کا غلام رہن، میں شہید ہوا، میں تو جناب یہ بیچا جائے گا، میں نے اس کو وصی بنایا تو وصی اس مرہونہ کو بیچے گا اور آپ کا دین ادا کرے گا۔ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ، جب راہن شہید ہوتا ہے، باع وصیہ، اس کا نگران بیچے گا مرہونہ کو، وقضى الدین، کیونکہ وصی قائم ہے میری جگہ، وَلَوْ تَوَلَّى
موسی حیان بنفسی، اور اگر بیچتا مرنے والا حالت حیات میں تو اس کے لیے ولایت بیع کا تھا باذن المرتہن، نفقضا، ٹھیک ہے. وَإِلَّمْ، اب میں مرا، نگران میں نے چھوڑا نہیں، تو قاضی مرہونہ کو بیچے گا اور آپ کی دین کو. وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَسِي، اگر راہن مری ہوئی کے لیے وسی نگران نہیں تھا، نصب القاضی لَهُ وَسِيًا، قاضی اس کے لیے نگران مقرر کرے گا، اور قاضی اس نگران کو حکم دے گا ببیعہ، کیونکہ قاضی نصب ناظران مقرر کیا گیا مشفق واسطے حقوق مسلمانوں کے. جب مسلمان عاجز ہو جائے شفقت سے اپنے اوپر، اور شفقت فی نصب وسی ہے لیؤدی، تاکہ وسی ادا کرے ما وہ دین علیہ جو مجھ پر ہے لغیر مرتہن کا، اور یستوفی ما لہ، اگر میرا قرض لوگوں پر ہے وہ وصول کرے دوسروں سے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ کم زیادہ، اچھا 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 نرانی ہے سر، سم نران خلی. وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ فَرَهَنَ الْوَصِيُّ بَعْضَ التَّرِكَةِ. اچھا، عند غریم من غرمائه، میری اوپر پیر بگاڑا کا قرض، پیر بگاڑا کا قرض ہے، اس کا بھی قرض ہے، اس کا بھی قرض ہے، اس کا بھی قرض. اب میرا یہ نگران ہے، یہ میرے غلام کو پیر بگاڑا دائن کے پاس رہن رکھتا ہے، تو ملک صاحب یہ حق نہیں ہے، یہ باقی غریبوں کا حق ہے کہ اس کو کیا کرے، باطل کرے، کیونکہ ایک تمام کا حقوق اس غلام کے ساتھ احسان وابستہ ہے. اب وہ اسی ایک کے پاس رہن رکھتا ہے کہ تم دین وصول کر، باقی کے پاس نہیں رکھتا، یہ ترجیح بلا. وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، میت کے اوپر کئی قرض ہے، فرہن الوصی بعض طریقہ، تو وصی نے غلام کو رہن رکھا عند غریم، ایک پیر بگاڑا کے پاس، باقی غرما کو چھوڑ کر. نلم یجوز، یہ جائز نہیں ہے. وَلِلْآخَرِينَ أَنْ يَرُدُّوهُ، اور باقی غرما اس رہن کو رد کر سکتا ہے. لِأَنَّهُ آثَرَ بَعْضَ الْغُرَمَاء، اس نے ترجیح دی بعض غرما کو بالایفاء الحکمی، رہن کے ساتھ، تو یہ مشابہ ہوا ترجیح بعض غرما کا بالایفاء الحقیقی، کہ وسی بعض کا قرض اتارے اور بعض کا چھوڑے، وہ نہ جائے. ہاں، میری اوپر ان 4 آدمیوں کا قرض، میرا وسی میرا غلام اس کے پاس رہن رکھتا، تو یہ باقی اس کو رد کر سکتے. ہاں، ایک صورت میں نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ غلام اس کے پاس رہنا تھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو بھی قرض دیا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا. اب ان کا حق نہیں ہے کہ یہ رہن باطل کرے. کیوں؟ ان کو جو حق ابطال کا تھا دین کی وصولی کی، اور دین تو انہوں نے کر لیا. فَإِنْ قَضَى دَيْنَهُمْ، اگر وسی باقی غرما کا دین ادا کرے، قبل ان يردوه، قبل سے کہ وہ رہن کو رد کرے، تو یہ رہن جائز ہے. لزوال المانع، کیونکہ مانی جو باقی کا دین تھا وہ زائل ہوا. لوصول حق ہی ملے، ان کا حق ان تک پہنچ گیا. بات سمجھ میں؟ ہاں، میری اوپر صرف پیر بگاڑا کا قرض اور میں مرنے لگا، میں نے اس کو وصی بنایا. اب میرا وصی میری غلام کو پیر بگاڑا کے پاس رہ رکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ میری پیسے نکال کر اس کو دے دے. تو جب دین ادا کر سکتا ہے جو استعفا حقیقی ہے تو رہن رکھ سکتا ہے، یہ استعفا حکمی ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ غریم آخر، اگر میت کا جو ہے وہ دوسرا قرض خواہ نہیں تھا، نجاز الرہن، ایک قرض خواہ کے پاس رہن رکھنا جائز ہے. قیاس ادائی حقیقی پر، وہ بھی عفی دینی ہی، اور وہ غلام مرہون بیچا جائے گا دائن کی دین میں. لأنه یباع فیہ قبل الرہن، وہ غلام مرہون بنانے سے پہل بیچا جا سکتا ہے. وقضا، بات سمجھ میں آ گئی. میرا 1000 روپے قرض ہے پیر بگاڑا، مرتے وقت میں نے اس کو وصی بنایا. اب وصی کیا کرتا ہے؟ میری مخلوص کو کہتے ہیں اپنا خر میرے پاس رہن رکھو، تو یہ مرہون اپنے پاس رہن رکھتا ہے. تو یہ جس طرح
میت کا مال رہن رکھ سکتا ہے دوسرے کے پاس، تو دوسرے کا مال دینی میت کے بدلے اپنے پاس مرہون بھی بنا سکتا ہے۔ وَإِذَا ارْتَهَنَ، اور جب مرہونہ رکھتا ہے وسی اپنے پاس دینی میت کے بارے میں، عَلَىٰ رَجُلٍ، جو پھر بگاڑا پر ہے، یہ جائز ہے۔ اور کیوں؟ مرہونہ لینا استعفاء حکمی ہے، اور وہ استعفاء حقیقی کا حقدار ہے، تو حکمی کا بطریق اولا ہے۔ لِأَنَّهُ رہن لینا استعفاء یہ وصولی دین کا ہے، اور وہ یملکہ، اور وسی مالک ہے وصولی دین کا۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہن وسی میں تفصیلات ہے، ہم ذکر کریں گے کتاب الوصایا میں انشاءاللہ تعالی۔ ومن رہن عسیر، یہ ویسی دباؤ، ایسا نہ ہو کہ کل آپ کتاب الجنابات پر بند کریں، ٹھیک ہے؟ 2 ورق پڑھتا نہیں۔ اب میرا تو یہ خیال ہے کہ آئندہ راوین بنا لیں، میں بیٹھوں گا اور آپ تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ آئندہ ہدایہ بہت آسان ہے، بس وہ ہدایہ اپنے ختم کر لی۔ تینزل اپنے جو ہفتے کے خلاف